وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ پائی جائے تو اللہ کے دربار میں ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے عمل کے اندر اخلاص کا پایا جانا. اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا. چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، دیکھنے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو ہم نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں اپنے مقصد کے لیے عمل کیا تھا تو اس کا اجر تم کو دنیا کے اندر میں دے دیا گیا. اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ روایتیں آپ لوگوں کے سامنے سے گزری ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شہداء کو جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں وہ لائے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ یہی کہیں گے کہ میں آپ کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. تو اللہ کہیں گے کہ تم نے میرے لیے جان کی قربانی نہیں پیش کی، تم نے تو اس لیے پیش کیا کہ شہداء کے اندر بڑے شہیدوں میں میرا نام ہو، بڑے بہادر میں میرا نام ہو اور میرے نام کے ساتھ لوگ تعریف کریں کہ بہت بڑا بہادر ہے. تو دنیا کے اندر تم کو اس نام کا، اس عمل کا اجر مل چکا ہے. بڑے بڑے قرا، بڑے بڑے جاننے والے لوگ پیش کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے اجر کے بارے میں یہی کہیں گے کہ تم نے میرے لیے عمل دنیا کے اندر میں نہیں کیا ہے، لہذا تمہاری واہ واہ اور تمہاری جس مقصد کے لیے تم نے کیا ہے وہ مقصد دنیا میں حاصل ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل قابل قبول ہو اور اس اجر پر ہم کو اجر و ثواب ملے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی پورے طریقے سے اس عمل کے کرنے میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کے لیے کام کرے.
اگر آدمی گھر سے نکل رہا ہے جمعہ پڑھنے کے ارادے سے، صبح جمعے میں گھر سے غسل کر کے اچھا کپڑا پہن کر، صاف ستھرا کپڑا پہن کر، عطر لگا کر اپنے جسم کو سوار کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اگر اس نیت سے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، اس لیے میں غسل کیا ہوں، اور اللہ کے نبی کی سنت ہے اچھا کپڑا پہننا، اس لیے میں پہنا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت ہے عطر لگانا، اس لیے میں لگایا ہوں، اور اللہ کے نبی کی سنت ہے سرما لگانا، اس لیے میں سرما لگا کر آیا ہوں، اور اچھا کپڑا پہننا اللہ کے نبی کی سنت ہے جمعے میں پہننا، اس لیے میں پہن کر جا رہا ہوں، تو محترم اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھیں گے اور اس عمل پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ سنت سمجھ کر وہ اس عمل کو کر کے گھر سے نکلا ہے۔ اور اگر ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے تو نکلا ہے، غسل کیا، اچھا کپڑا پہن کر نکلا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اتنا اچھا عطر لگایا ہوں کہ میرے پڑوس والے خوشبو سے مجھے دیکھنے لگیں گے، میرا اتنا اچھا کپڑا ہے، لوگ میری طرف نظر سے دیکھیں گے اور بڑا سمجھیں گے، اور ادھر ادھر کی نیت کے ساتھ میں کپڑے پہن کر عطر لگا کر قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن کر عطر لگا کر آیا ہے، تو محترم اس کا وہ آنا اللہ کے دربار میں جمعہ کی نماز تو اس کی ہو جائے گی، نماز وہ پڑھ لے گا، لیکن اس کے ہر قدم پر اور اس کے کپڑے کے پہننے پر، اس کے غسل کرنے پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے دربار میں عمل کے قبولیت کے لیے، عمل کا آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے کہ وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہو، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ کام مسائل کے مطابق ہو، اللہ کے نبی نے جس طریقے کے مطابق اس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کو اس طریقے کے مطابق کیا جائے، تب جا کے وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ ایک آدمی اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، عبادت ہے، بہت ثواب ہے، لیکن وہ ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، یا ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ زوال کا وقت ہے، تو گرچہ اشراق اور چاشت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پڑھنے پر کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ پڑھنے کا جو وقت بتایا گیا ہے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے، اس وقت کی خلاف ورزی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اخلاص ہے، گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اللہ کے نبی بتائے ہیں اس طریقے کے خلاف ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھنا بہت عبادت کا کام ہے، ایک آدمی بقرہ عید کے دن روزہ رکھ لے تو اس کو اس روزہ رکھنے پر ثواب کے بجائے گناہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کا جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حالانکہ کسی کو نہیں بتایا، اخلاص اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ میں روزہ آج رکھا ہوں، لیکن مالک اس کے دل کو دیکھنے والا ہے، مالک کا حکم یہ ہے کہ جو طریقہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے اس طریقے کے خلاف کرنا بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو بجائے اس روزے پر گناہ لازم، ثواب آنے کے گناہ لازم آ جائے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی کام ہم کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو اس کام پر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو محترم اس کام پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کسی ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد کر رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اللہ کے لیے مدد کر رہا ہے، چھپا کر دے رہا ہے، کسی کے دکھلاوے کی نیت نہیں ہے، لیکن جس شخص کی مدد کر رہا ہے اور جس رقم سے مدد کر رہا ہے اس رقم سے اس شخص کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ سید ہے، اس کو اچھے مال سے مدد کرنی چاہیے، ایک آدمی زکات کی رقم سے مدد کر رہا ہے تو اس کو اس مدد پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جو طریقہ بتایا گیا ہے صدقہ کرنے کا گرچہ اخلاص ہے، چھپا کر دے رہا ہے، لیکن طریقے محمدی کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے محترم
عمرہ ہے، کوئی ایک آدمی عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طریقے پر کرو، تو بجائے 60 چکر کے طواف میں اتنا اس کو جوش آ گیا اور اتنا اس کو مزہ آیا کہ بجائے 7 چکر کے وہ 8 چکر کرنے لگا، یا سائی کے اندر دوڑنے میں اتنا مزہ آیا اس کو کہ بجائے 7 چکر کے وہ 14 چکر لگا لیا۔ تو محترم طریقے محمدی کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب کے اندر میں کمی ہو جائے گی، اس کا عمل کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا صدقہ ہی کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر ہماری ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے دربار میں، ایک آدمی 10 روپے صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے حج کو اللہ قبول کر لے، ہر آدمی جو بھی دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں میرا اجر و ثواب اس کو ملے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ تو محترم ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا اپنے عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، ایک یہ ہے کہ اخلاص اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل مسائل کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مسائل کے سلسلے میں اس سے 2-3 سال پہلے بھی مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، کچھ باتیں جو ضروری باتیں ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، باقی اور ناپاکی کی ضروری چیزیں ہیں۔ 2-3 سال پہلے میں اس کو عرض کیا تھا، پھر ارادہ ہے کہ دوبارہ اس کو دہرایا جائے، کئی لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگ اس طریقے کے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے اور ہمارا وضو مسئلے کے مسائل کے مطابق ہو، تب محترم ہماری نماز ہوگی اور ہمارا آگے عمل قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے مسائل کا جاننا، اس کا سیکھنا فرض عین کے درجے میں ہے، ہر آدمی کے لیے اتنے مسائل کا جاننا کہ اس کا نماز صحیح ہو جائے اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، موٹی باتیں زندگی گزارنے میں جو اس کو پیش آ رہی ہے اس کا کم از کم جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کچھ دین کی فضائل سے متعلق باتیں ہوگی اور کچھ مسائل کے سلسلے میں آخر میں انشاءاللہ 5-10 منٹ بات ہوگی۔ تو آج میں فرائض وضو سے بات شروع کرتا ہوں کہ وضو کے اندر میں کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ 4 فرض ہیں۔ ایک آدمی اگر وضو کرنا چاہے اس کا وضو صحیح ہونے کے لیے 4 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی تالاب کے اندر، ندی کے اندر یا غسل خانے میں جا کر پورے بدن نہا لیا، پورا بدن بھگا دیا اور پورا بدن اس کا بھیگ گیا، صابن سے نہا لیا اور اٹھ کر چلا آیا، بدن ہاتھ پوچھ لیا، تو محترم اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے کلی کرنا ضروری چیزوں میں سے ہے، اگر وہ کلی نہیں کیا فرائض غسل میں کہہ گیا، فرائض وضو کہہ دیا، فرائض غسل میں جو چیزیں ضروری ہیں اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو پورا بدن بھی اگر آدمی غسل کر لیا تو اس کا غسل نہیں ہو۔ جیسے ایک آدمی پورا بدن کو شاور کے اندر کھڑا ہو کر بھگا دیا، صابن سے دھل لیا، تو اس کا بدن کا میل تو دور ہو گیا، اس کو ٹھنڈک تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وضو ہوگا نہ اس کا غسل ہوگا۔ اگر غسل آدمی کے اوپر میں فرض ہے، غسل کرنا اس کا بدن ناپاک ہے، تو اپنے بدن کو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے کلی کرنا، اور ایک ہے اس میں سے ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک ہے اس میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی گئیں اور آدمی پورے بدن کو بھگا دیا، صابن نہیں لگایا، لیکن تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ صابن لگانا یا بدن میں کوئی ایسی چیز کا لگانا جس سے بدن کے اندر بدبو دور ہو کر خوشبو پیدا ہو، مطلب یہ تو افضلیت ہے اور اچھی چیز ہے، لگانا چاہیے،
تاکہ بدبو دور ہو کر خوشبو آئے. لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی صابن نہیں لگائے تو اس کا غسل نہیں ہوگا. یہ غسل کے جو فرائض کتابوں کے اندر لکھتے ہیں 3 چیزیں، یہ جیسے مردوں کے لیے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی 3 چیزیں فرض ہیں. اگر ان کا بدن ناپاک ہے اور ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ غسل کر لیتی ہے تو ان کا بدن پاک ہو جائے گا، چاہے کسی طریقے کی بھی ناپاکی ان کے بدن میں ہو، چاہے جنابت کی ناپاکی ہو، چاہے ماہواری خون جو ان کو آتا ہے اس خون کے بند ہونے کے بعد غسل کی کر رہی ہے وہ غسل ہو، یا اسی طریقے سے بچے کے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کے بند ہونے کے بعد کا غسل ہو. کوئی بھی غسل ہو عورت کا، جنابت ہو یا حیض ہو یا نفاس ہو، یا مرد کا بدن پاک ہو، کسی بھی ناپاک ہو کسی بھی طریقے سے، تو اس بدن کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے. کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بدن کو پاک کرنے کا، بلکہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے جگہوں پر عورتیں جب بچے کی پیدائش کا موقع ہوتا ہے اور بچے کے پیدائش کے بعد 40 دن تک عورت کو گھر میں روکے رکھا جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر عورت کو مخصوص طریقے پر بہت سارے جگہ پر لوگ پانی کو دم کرا کے جاتے ہیں، اور بہت سارے جگہ پر دوسرے طریقے سے غسل کرایا جاتا ہے. تب جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ بدن اس عورت کا پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا. یہ غلط اور جہالت والا رسم ہے. ہمارے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو طریقہ بتایا ہے بدن کے پاک ہونے کا، اس سے افضل اور اچھا اور اعلیٰ طریقہ دنیا کے اندر میں نہ کوئی پیش کر سکتا ہے نہ کوئی پیش کر سکے گا. اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہی عورت اپنے بدن کو پاک کر سکتی ہے. کسی کے پانی کے دم کرانے کی ضرورت نہیں. کوئی مخصوص طریقہ عورت کے بدن کے پاک کرنے کا نہیں ہے. جو طریقہ مرد کے بدن کے پاک کرنے کا ہے وہی طریقہ عورتوں کے بدن کے پاک کرنے کا بھی ہے. 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر غسل کرتے ہیں تو محترم ہمارا بدن اس سے پاک ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ تو غسل کی فرائض میں سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے. اس طرح اگر بدن پر پانی بہا دیا تو محترم اس کا بدن پاک ہو جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سنت کے مطابق آدمی غسل کرے. جب سنت کے مطابق غسل کرے گا تو اس سے غسل کا فرض بھی ادا ہوگا اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق غسل کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، گٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے. اور اسی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اس کے بعد بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو ناپاکی کو دور کرے. اگر بدن پہ کہیں لگی ہے پہلے اس کو دھو دے، کپڑے پر کہیں لگی ہوئی ہے تو اس کپڑے سے بدن ناپاکی کو دور کرے، اچھے طریقے سے دھو لے. اور جس کپڑے کو پہن کر غسل کر رہا ہے اگر اسی کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اور اس کو پکڑ کر دھو دیا پھر اسی کپڑے کو پہن کر غسل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہ بھیگا ہونے کی وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو پہن کر غسل کر سکتا ہے. لیکن اس جگہ کو پکڑ کر پورے طریقے پر اچھے طریقے سے پہلے دھو لے. اور اگر کپڑے میں ایسی جگہ پر لگ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، سوکھ گیا ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ کپڑا ناپاک ہے میرا، تو ایسی صورت میں پورے کپڑے کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ بھگا کر 3 مرتبہ اچھے طریقے سے نچوڑ لے. پہلی مرتبہ اچھے طریقے سے بھگائے اور اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لے، پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے اچھے طریقے سے بھگائے اور پھر نچوڑ لے. 3 مرتبہ اس طریقے سے نچوڑ لے گا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. پھر اسی بھیگے کپڑے کو پہن کر وہ غسل آگے کر سکتا ہے. لیکن سنت طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آدمی پہلے دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، اس کے بعد پھر بدن پر کسی جگہ پر اگر ناپاکی وغیرہ لگی ہے تو بدن سے یا کپڑے سے ناپاکی کو دور کرے. تیسرے نمبر پر پورا وضو کرے. جس طریقے سے نماز میں وضو کرتا ہے اس طریقے سے پورا وضو کرے. اور بلکہ اگر کسی ایسی جگہ پر آج کل تو ہمارے یہاں غسل خانوں میں ٹائلس اور ماربل لگا ہوا ہے، پانی پیر کے پاس جمتا نہیں ہے
بلکہ پانی ڈالتے ہی نالیوں میں نکل جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر آدمی پورا وضو کرے، پیر بھی دھوئے، اور جس طریقے سے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اس طریقے پر وضو کرے۔ بہت سارے حضرات یہ وضو تو غسل میں کرتے ہیں، لیکن غسل پورا ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ سنت اور مسنون طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے وضو کرے۔ یہاں پر ایک سوال بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی تو بدن ناپاک ہے، بدن ہمارا پاک نہیں ہوا۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدن ہمارا کھلا ہے، گھٹنا کھلا ہے، بدن کھلا ہے، ننگے پر پہ ہم غسل کر رہے ہیں تو وضو کیسے کریں گے؟ حالانکہ محترم، وضو کا تعلق بدن کے کھلنے کے ساتھ میں نہیں ہے۔ بدن کے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، آنٹوں کے کھلنے سے، بلکہ پورا بدن بھی اگر آدمی کا کھل گیا یا وہ جان بوجھ کر پورے بدن سے کپڑے کو اتار دیا تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے، وضو کے ہونے کا تعلق بدن کے کھلنے نہ کھلنے سے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ننگا ہو کر بھی وضو خانے میں وضو کرتا ہے تو بھی تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق بدن کے کھلنے کے ساتھ میں نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کچھ اور ہیں، جب وہ چیزیں پیش آئیں گی تب اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وہ جب انشاءاللہ موقع آئے گا بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو آدمی تیسرے نمبر پر پورا وضو کرے۔ اگر اس کا بدن کھلا ہے تو بھی، بدن ابھی ناپاک ہے تو بھی پورا وضو کرے، اور وضو کرنے میں تین مرتبہ، جس طرح وضو عام وضو میں آدمی پانی استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے تین مرتبہ پانی غسل میں بھی جو وضو کرے اس میں بھی استعمال کرے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ خلاف سنت ہے، بلکہ بعض وقت گناہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے بلکہ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شک کا مریض ہو، اس کو شک ہوتا ہو کہ میں 3 مرتبہ کیے کہ 4 مرتبہ کیے کہ 3 رکعت پڑھا کہ 4 رکعت پڑھا، اس طرح کا شک کا اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ اگر سنت کا خیال کرتے ہوئے 3 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے شک کو دور کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنت ہی پر عمل کرے۔ جو آدمی شک کی مزاج کا ہوتا ہے وہ 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنے کے بعد بھی اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں ابھی سوکھا رہ گیا ہے، یہاں اور ایک بار ڈالو، پھر اور ایک بار ڈالنے کے بعد پھر دل کہتا ہے نہیں تمہارے داڑھی کے نیچے یہاں سوکھا رہ گیا، پھر ڈالو۔ تو ایسا عمل نہ کرے۔ 1 مرتبہ ڈالے، اچھی طریقے سے چہرے پر ہاتھ مار لے، دوبارہ ڈالے، اچھی طریقے سے چہرے پر ہاتھ مار لے، تیسری مرتبہ ڈالے، اچھی طریقے سے چہرے پر ہاتھ مار لے۔ اس کے بعد جتنا دل چاہے کہ تمہارا سوکھا رہ گیا ہے، سوکھا رہ گیا ہے، سوکھا رہ گیا، جتنے مرتبہ دل کہے پھر اس پر عمل نہ کرے، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے 3 مرتبہ، اس سے زیادہ عمل کرنا گناہ ہے، لہذا میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، اسی پر بس کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس وضو سے اس کا نماز بھی ہو جائے گا، اس کا سب کچھ ہو جائے گا۔ اور سختی کے ساتھ اگر اس پر وہ عمل کرے گا اور دل کے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شک کی بیماری کو بھی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے غسل خانے میں بھی جب ہم وضو کریں پائپ کھلا رکھ کے جتنا چاہے پانی لے لیں، ایسا نہیں، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ جس طریقے سے وضو نماز کے لیے وضو کرتا ہے آدمی، اس طریقے سے پورا وضو کرے، اور پورا وضو کرنے کے بعد میں پھر اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر پورے سر میں پانی ڈالے۔ اس طرح پورے بدن پر اچھی طریقے سے اپنے بدن کو پانی پہنچا دے، کسی جگہ پر ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ تو اگر اس طریقے پر غسل کرے گا، پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھویا اور یہ نیت کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے میں اس طریقے پر کر رہا ہوں، بدن سے ناپاکی کی دور کیا، وضو کیا، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالا، تو محترم سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور غسل بدن ناپاک ہے تو ناپاکی بھی دور ہو جائے گی، اور بدن پر ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے یا بدن کو آرام پہنچانے کی نیت سے جو غسل کیا ہے وہ بھی اس کو حاصل ہوگا۔ تو 2 چیزیں آج مختصر انداز پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک غسل کا فرض بتایا اور ایک غسل کی سنتیں بتائی۔ اگر کہیں پر آدمی ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ پانی اس کے پاس اتنا کم ہے کہ وہ اگر سنت کے مطابق وضو کر کے غسل کرے گا تو غسل کے لیے پانی نہیں ہوگا، تو فرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کیونکہ کم ہے، غسل کے فرض پر عمل کر کے پورے بدن کو بھگا لے، صرف کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے تو اس کا بدن پاک ہو جائے گا۔ لیکن جب پانی کی سہولت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر سنت کے مطابق آدمی کو غسل کرنا چاہیے۔
پانی کی کمی اور پریشانی تو یہ کبھی کبھار سفر میں آدمی ہے یا کہیں ایسی جگہ پر پھنس گیا، پانی اس کے پاس نہیں ہے اور بہت کم پانی ہے، اگر پورا سنت کے مطابق وضو کرے گا تو پورا بدن بھگانا اس کے لیے کم پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ صرف فرض پر عمل کرے، کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال لے اور پورے بدن کو اچھی طریقے سے بھگا لے تاکہ اس کا غسل کا فرض ادا ہو کر غسل اس کا ہو جائے، نمازیں اس کی قضا نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا محترم خیال رکھا جائے، گھر میں اپنی عورتوں کو بھی بتایا جائے، اس طریقے پر عمل کرنے پر غسل کرنے کا بھی فائدہ ہوگا، غسل پر سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے اللہ کرتے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے درجوں کو قائم فرما، یا اللہ ہر قسم کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما، خصوصاً یا اللہ جہاں کہیں بھی جو کوئی پریشان حال ہے، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہر جگہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، یا اللہ مظلوم کی یا اللہ مدد اور نصرت فرما، یا اللہ زمینی آسمانی نصرت فرما، یا اللہ اپنی نصرت اور مدد کا فیصلہ فرما، یا اللہ کمزور یا اللہ بچے عورتیں سب کے آہوں کی یا اللہ لاز رکھ دیجیے، یا اللہ ہر طریقے کے ظلم و ستم سے حفاظت فرما، کھانے پینے کی صورت میں جو کچھ بھی یا اللہ پریشانیاں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آ رہی ہے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ہر مومن و مومنات کی یا اللہ ہر طریقے کی آنے والی پریشانیوں سے حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے بھی یا اللہ روزی کے لیے درخواست دی ہے، یا اللہ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، یا اللہ جو کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ حضور کے صدقے میں ہم سبوں کے گزارشات کو قبول فرما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا